آج کے جمعہ خطبۃ المبارک کا موضوع خطبہ جمعۃ المبارک کا موضوع پچھلے مضمون کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، یعنی سورہ قلم شریف کی پہلی آیات کریمہ کے متعلق کچھ گزارشات کی تھیں۔ آج پھر لفظ حرف نون، حروف متشابہات میں سے ایک حرف نون جو سورہ قلم کے شروع میں ہے، اس کی مناسبت جو ہے وہ نون کی مناسبت نبوت کے ساتھ ہے، وہ کچھ بیان کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا تعالی دل دماغ زبان کو حق پر قائم رکھے، شیطان کی طرف سے جو بھی اس کے وار ہوتے ہیں ان سے محفوظ فرمائے۔ یہ نون حروف متشابہات میں سے ہے۔ آپ پہلے یہ ذہن میں رکھیں گے جتنے بھی حروف ہیں ان میں صرف 3 حروف ایسے ہیں جو جس کو آپ پڑھیں حرف کو، اول بھی وہی ہوگا آخر بھی وہی ہوگا، اول بھی وہی تو آخر بھی وہی۔ جیسے وہ 3 حرف ہیں، نون، میم اور واو۔ کتنے ہیں؟ 3 حرف ہیں۔ نون جہاں سے شروع ہے نا وہی ختم ہو رہا ہے، نون ہے یا نہیں؟ واو، شروع میں بھی واو آخر میں بھی واو۔ اسے آپ اگر لکھیں گے نا لفظ کی صورت میں تو آپ کو سمجھ آئے گا۔ میں آواز پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں، بول کے سنا رہا ہوں، ممکن ہے سمجھا پاؤں گا، جلدی سمجھا پاؤں۔ نون اور اس طرح کہ واو، شروع میں بھی واو آخر میں بھی واو۔ اور تیسرا حرف جو ہے وہ ہے میم، جس سے شروع ہوا ہے وہیں پہ ختم ہوا ہے، میم۔ ٹھیک ہے جی۔ اور باقی جو حروف ہیں ان کی کیفیت یہ والی نہیں ہے۔ الف شروع میں آ سے شروع ہوا آخر میں فے، ہاں جی۔ با شروع میں با ہے آخر میں الف ہے، ایسے کر کے جیم شروع میں جیم ہے آخر میں میم ہے۔ یہ 3 حرف جو ہے نا پورے حروف تہجی میں جہاں سے شروع ہوتے ہیں وہیں ختم ہوتے ہیں، مطلب اول بھی وہی آخر بھی وہی، اول بھی وہی آخر بھی وہی۔ اب آپ اس نون کی مناسبت سمجھیں نبوت کے ساتھ۔ خلاق کائنات جو ہے اللہ تبارک و تعالی، اس کی شان براء البراء ہے، اول بھی وہی ہے آخر بھی وہی ہے یا نہیں؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ پہلے بھی وہی ہے، آخر بھی وہی ہے، ظاہر بھی وہی ہے، باطن بھی وہی ہے، ہر شے کو جاننے والا بھی وہی ہے۔ یہ اس کی شان ہے، اول بھی آخر بھی وہی ہے۔ یعنی جب کوئی نہیں تھا وہی تھا، پوری کائنات میں کوئی بھی نہیں تھا، صرف وہی تھا۔ اب یہ ہیں وہ بھی ہے، جب یہ سارے نہیں ہوں گے وہ تب بھی ہوگا، اول بھی ہے آخر بھی، اول بھی ہے آخر بھی۔ اب ذرا مسئلہ نبوت دیکھیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث پاک سیاسی تشریح میں موجود ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ، اور باقی بھی سیرت کی کتابوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے، ممکن ہے کہ الفاظ آگے پیچھے ہوں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کا بھی خمیر گوندا جا رہا تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کا خمیر گوندا جا رہا تھا۔ ابھی آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان ہی تھے، یعنی ابھی تک آدم علیہ السلام کی تخلیق نہیں ہوئی۔
حضور فرماتے ہیں رب تبارک و تعالی نے پوری کائنات کو بنانے سے پہلے میری حقیقت کو پیدا فرمایا ہے. اور یہی حدیث پاک اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے میرے نور کو پیدا فرمایا. اس سے مراد بھی حضور کی حقیقت ہے کہ رب تبارک و تعالی نے آقا علیہ السلام کی حقیقت یعنی جو حقیقت محمدیہ ہے اسے رب تبارک و تعالی نے پہلے ہی پیدا فرما دیا پوری کائنات سے پہلے. یعنی حضور فرماتے ہیں، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے، ایک میں تو یہ فرمایا حضور نے کون تو نبی میں نبی تھا، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں حضور ارشاد فرماتے ہیں رب تبارک و تعالی کہ ہاں میں صرف نبی نہیں آخری نبی لکھا جا چکا تھا. ابھی آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے، اس وقت خاتم النبیین لکھا جا چکا تھا. رب تبارک و تعالی نے مجھے خاتم النبیین بنا دیا تھا. اللہ تعالیٰ کہ ہاں میں لکھا جا چکا تھا خاتم النبیین. اب اندازہ لگائیں، جب کوئی نبی نہیں تھا تب بھی حضور نبی ہے جی، جب سارے آ کے سارے نبی چلے گئے تب بھی حضور نبی. اللہ اکبر کبیرہ. اب آئیں ذرا اس آیت کریمہ کی طرف جو پڑھی تھی هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. حضرت سیدنا شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں باتیں یہ آیت مبارکہ اگر غور کیا جائے جیسے یہ آیت مبارکہ رب تبارک و تعالی کی شان کو بیان کرتی ہے کہ وہ پہلے بھی وہی ہے آخر بھی وہی ہے، باتیں اسی طرح کر کے یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شان کو بھی بیان کرتی ہے. یعنی جب کوئی نہیں تھا تب بھی حضور تھے. اللہ تبارک و تعالی نے حضور کی حقیقت کو پیدا فرمایا، آقا علیہ السلام کی حقیقت کو پیدا فرما دیا، حقیقت محمدیہ کو. یہ کوئی نہیں تھا تب بھی حضور تھے، کوئی نہیں تھا تب بھی حضور تھے. جب آ کے سارے چلے گئے دنیا سے تب بھی حضور ہی ہیں. وہ الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. تو فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام جو ہیں ہر اب یہ آیت مبارکہ پوری کی پوری باتیں یہ حضور کی مدح پر دلالت کرے گی. یعنی یہ رب تبارک و تعالیٰ کی شان بھی بیان کر رہی ہے اور یہ کریم آقا علیہ السلام کی عظمت کو بھی ظاہر کر رہی ہے. رب تبارک و تعالیٰ اول ہے تو کیسے، حضور اول ہیں تو کیسے ہیں. رب تبارک و تعالیٰ اول ہے، یہ نہیں کہ اس کی کوئی ابتدا کہیں سے ہو رہی ہے، یہ نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، وہ خالق ہے. آقا علیہ السلام جو ساری مخلوق سے پہلے ہیں، وہ آقا علیہ السلام مخلوق ہونے میں پہلے ہیں. کیا ہونے میں پہلے ہیں؟ مخلوق ہونے میں پہلے ہیں. رب تبارک و تعالیٰ کے عبادت گزار ہونے میں پہلے ہیں آقا علیہ السلام. تو رب تبارک و تعالیٰ نے اب اس طرح کر کے بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں جن احادیث مبارکہ میں یہ بیان ہوا کہ آقا علیہ السلام کی اولیت جو ہے اسے کیسے ظاہر کیا گیا، کیسے بیان کیا گیا. صرف اتنے پر ہی بس نہیں ہے، اور بھی بہت سارے مقامات ہیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے حضور کو اولیت عطا فرمائی، اولیت حضور کی. آپ پڑھتے جائیں حیران رہ جائیں گے آپ اتنی شان رب تعالی نے کریم آقا علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے. آقا علیہ السلام نے میں قیامت کا دن ہوگا، زمین پہ زلزلہ برپا ہوگا، میں سب سے پہلے حضور فرماتے میری قبر کھلے گی، حضور فرماتے میری قبر کھلے گی. اور آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میں اپنے ساتھ ابو بکر اور عمر کو لوں گا. ہاں ابو بکر اور عمر میرے ساتھ ہوں گے. یہ مہینہ حضرت ابو بکر صدیق کے وصال شریف کا نام ہے جی. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جو ہے نا وہ گج بج کے لینا چاہیے. ہاں جو تاکہ جو کالے ہیں نا ان کا مزید کالک بڑھ جائے ان کی. ہاں ان کے منہ مزید کالے ہو جائیں، ان کے منہ پہ بجا بجے. بجا جانتے ہیں؟ دوڑ دی نہیں وہ لگے بجا پورا منہ پر کہ اسے پتہ چلے کہ یہ کوئی بندہ پلپلا نہیں ہے، یہ رسول اللہ علیہ السلام کے غلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دروازے کا نوکر ہے یہ بندہ. ہاں تو حضرت کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلے ہماری قبر کھلے گی. حضور فرماتے ہیں میں پھر آؤں گا جنت البقیع والوں کے پاس. ہاں پھر حضور فرماتے ہیں ہم یہاں سے پھر مکے جائیں گے، ہاں ان کو لیں گے ساتھ. پھر حضور فرماتے ہیں میدان محشر میں جائیں گے. پھر سارے بتائیں بھائی آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جنت سارے نبیوں پر حرام کر دی ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں.
میرے سے پہلے کوئی نبی جنت نہیں جا سکتا. اور حضور فرماتے ہیں جنت رب تبارک و تعالیٰ نے ساری امتوں پر حرام کر دی ہے جب تک میری امت جنت نہ چلی جائے. ہاں یہ امت کی عظمت اور شان ہے, یہ امت کا مقام ہے. اور آگے دیکھیں ایک اور حرف نون کی نسبت نبوت سے کیا ہے. یہ 3 حرف میں نے آپ کے سامنے بیان کیے تھے, میم اور واو اور نون. علماء فرماتے ہیں ان 3 میں نون افضل ہے. کیا افضل ہے؟ نون افضل ہے. کہتے ہیں میم پڑھیں تو منہ نیچے کو جاتا ہے, آواز نیچے کو جاتی ہے. میم. واو پڑھیں تو اونچے اوپر کو جاتا ہے, اور نون یہ پڑھیں تو درمیان میں رہتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور شان ہے. اس نون کو نبوت سے نسبت یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کئی بندے ہوتے ہیں, یہ ہر چیز میں آقا علیہ السلام اعتدال تھا, ہر ایک چیز میں اعتدال تھا. کہتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ آقا علیہ السلام کو دیکھتا تھا نا, آقا علیہ السلام کا قدر نہ تو اونچا تھا نہ ہی چھوٹا تھا, جو بھی دیکھتا یہی کہتا یار اتنا ہی ہونا چاہیے تھا جتنا ہے. جو بھی شے حضور کی دیکھتے نا وہ یہی کہتے اتنا ہی ہونا چاہیے تھا جتنا ہے, ایسے ہی ہونا چاہیے تھا جیسا ہے, ایسے ہی ہونے چاہیے سن جیسے ہیں, ایسے کہتا تھا ہر بندہ. لیکن ایک اور بزرگی دیکھیں حضور کی, رب نے اعزاز دیا, پھر قد اونچا بھی نہیں زیادہ اور چھوٹا بھی نہیں. اعزاز کیا دیا رب تبارک و تعالیٰ نے؟ آقا علیہ السلام کے صحابہ میں سب سے اونچے قد کے حضور کے چچا حضرت عباس تھے. حضرت عباس, آپ کا قد مبارکہ جو تھا اتنا اونچا تھا کہ 2 بندے ایک دوسرے کے اوپر کھڑے ہونا پھر بھی آپ اونچے ہوتے تھے, پھر بھی حضرت عباس اونچے ہوتے تھے. اور جسم مبارکہ اتنا بھاری, جب بیٹھتے 3 بندوں کی جگہ گھیرتے تھے. گھوڑے پہ بیٹھتے پاؤں نیچے رکھتے تھے, پاؤں زمین پہ اس طرح رگڑ کے جا رہے ہوتے تھے گھوڑے پہ جب بیٹھتے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ. اور آواز اتنی وجیح تھی, آپ ذرا اونچی بول پڑتے تھے عورتوں کے حمل گر جاتے تھے, اتنی آواز اونچی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کی. اتنے جریح صوت تھے, یعنی کہ آواز میں جہر تھا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ. جب حج کے موقع پر کریم آقا علیہ السلام تشریف فرمائے, آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ سارے لوگوں آپس میں باتیں کر رہے ہوں گے. آقا علیہ السلام نے حضرت عباس کو فرمایا, میں کہ چچا ذرا بول کے کہوں انہوں نے تسی چپ کر جاؤ. اب اندازہ لگائیں تو کیسے کہا ہوگا کہ وہ اتنے لاکھوں بندوں تک آواز پہنچ گئی ہیں. اور مزے کی بات دیکھیں, کریم آقا علیہ السلام کی شان, اللہ اکبر کبیرہ. حضور کے صحابہ فرماتے ہیں حضور جب کلام فرماتے تھے نا زور نہیں لگاتے تھے, جب ایسے کلام فرما رہے ہیں زور نہیں لگاتے تھے, لیکن اس کے باوجود جیسے پاس بیٹھا بندہ سنتا تھا اتنی آواز آخری بندے کو آتی تھی. اعتدال دیکھیں, اعتدال دیکھیں. حضور کے صحابہ فرماتے ہیں ہم گھروں میں کھڑے ہوتے تھے, حضور مسجد میں کلام فرماتے تھے, ہم گھر میں کھڑے سن لیتے تھے حضور کیا فرما رہے ہیں. اندازہ لگائیں. ایک صحابی ہیں وہ اپنے گھر میں, آقا علیہ السلام نے مسجد میں فرمایا اجلس بیٹھ جا, کوئی بندہ کھڑا ہوگا, حضور میں بیٹھ جا. وہ گھر کھڑے تھے, کان میں آواز آئی, وہ وہیں بیٹھ گئے. بعد میں پوچھا بھائی تم کیوں نہیں آئے بھائی؟ مجھے آپ نے فرمایا تھا بیٹھ جاؤ, میں بیٹھ گیا. میں نے تو اسے کہا تھا جو سامنے تھا, اس نے کہا حضور آواز تو میرے تک بھی آئی تھی. اللہ اکبر. خاتم ایسے ہوتے ہیں, غلام ایسے ہوتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہونے لگے, مسجد نبوی میں, ایک پاؤں اندر ہے ایک باہر ہے. حضور میں بیٹھ جاؤ, کسی بندے کو اندر کہا حضور نے. حضرت عبداللہ بن عباس نے یہ نہیں کیا کہ پاؤں اٹھا کے باہر والا اندر کر دیں, اندر والا باہر کر دیں. ایک پاؤں اندر ہے ایک باہر ہے, وہی بیٹھ گیا. حضور کا حکم آ گیا, اب آگے چلنے کا تو کہ نہیں بنتا یار. اللہ اکبر کبیرہ. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اعتدال ایسا, جیسے نون میم اور واو میں, ان تینوں میں اللہ تبارک و تعالی نے نون میں اعتدال رکھا ہے, ایسا اللہ تبارک و تعالی نے رکھا. اللہ اکبر. اور اعزاز کیا دیا, جو بھی بندہ حضور کے پاس کھڑا ہوتا, یہ صحابہ فرماتے ہیں ہم حیران ہوتے تھے, جو بھی بندہ آقا علیہ السلام کے ساتھ کھڑا ہوتا, آقا علیہ السلام کا قد مبارکہ ایک بالشت اس سے اونچا ہی ہوتا تھا. یہ حضور کا معجزہ تھا, یہ رب تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی عطا تھی آقا علیہ السلام کو. جو بھی بندہ آقا علیہ السلام کے برابر میں کھڑا ہوتا یا بیٹھتا, صحابہ فرماتے ہیں جب بھی آقا علیہ السلام تشریف فرما ہوتے تھے, بڑے سے بڑے قد کا بندہ بھی بیٹھ جاتا مجمع کے اندر, لیکن سب سے اونچی گردن مبارکہ حضور کی ہوا کرتی, سب سے اونچے حضور نظر آتے تھے. جی
کیا پھر عظمت اور شان اعتدال ایسا کہ کب بھی بڑا نہیں، اور اعزاز ایسا کہ رب تبارک و تعالیٰ یہ بھی نہیں چاہتا میرے حبیب سے کو اونچا نظر آئے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے کریمہ علیہ السلام کی، ذرا زور سے کہیں نا سبحان اللہ۔ تو یہ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ نون کی نسبت ہے کس کے ساتھ؟ نبوت کے ساتھ۔ یہ نون کی نسبت ہے نبوت کے ساتھ، اسی لیے تو رب تبارک و تعالیٰ نے نون کو بطور گواہ کے پیش کیا ہے، نون کو بطور گواہ کے پیش کیا۔ میں تم کہتے ہو میرے حبیب کو جنون ہے، میں آؤ پھر نون گواہی دے رہا ہے، نون گواہی دے رہا ہے، میں نہیں ایک جنون۔ اور مزے کی بات دیکھیں، یہ نون جو ہے نا عربی زبان جو جاننے والے ہیں، یہ جب کسی حرف کے آخر میں، لفظ کے آخر میں نون آ جائے، جیسے افعلنا، افعلو میں ایسا کروں گا، افعلو قضا و قضا، ایسے ایسے میں کروں گا، لیکن یہ اگر کسی فعل کے آخر میں نون آ جائے تو نون اس کے اندر تاکید پیدا کر دیتی ہے، پھر معنی یہ نہیں ہوتا میں ایسا کروں گا، بلکہ معنی یہ ہوتا میں ضرور کروں گا، میں کیا کروں گا؟ ضرور کروں گا۔ اسی طرح کر کے یہ نون اس کی نسبت نبوت کے ساتھ ایسی جڑی کہ پھر جتنے بھی حروف ہیں جس کا تعلق میرے لجپال نبی کے ساتھ ہوتا گیا، اس کا تعاقب بھی بڑھتا گیا، اس کا ادب بھی بڑھتا گیا، اس کی عظمت اور شان بھی بڑھتی گئی۔ پھر جو بھی بندہ کریمہ علیہ السلام کے ساتھ جڑا اس کی شان پھر برا اور برا ہو گئی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ لگے ہیں جی، پھر کھڑے ہوں مدینے میں کھڑے ہو کر اذان پڑھے تو عرش اٹھانے والے فرشتے وہاں اذان سن رہے ہیں جی، پھر وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کی گلیوں میں چلیں، کریمہ علیہ السلام خود فرمائے بلال بتا تو صحیح کون سا نیک عمل کرتا ہے؟ انہوں نے کہا حضور خیر تو ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں معراج کی رات جب گیا تو میں نے دیکھا آگیا کہ تیرے چلنے کی آواز آ رہی تھی، تیرے چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ اب بتائیں یار، سارے ذرا دوست غور کریں، کوئی بندہ آپ آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں، کوئی بندہ صرف جوتے کھٹکاتا آئے، کھانسے شانسے نہ، آپ اندازہ لگا لیں گے کون ہے؟ نہیں سمجھ پڑا مسئلہ، نہیں نہ لگ سکتا اندازہ۔ اور مزے کی بات یہ ہے آپ جہاں ہیں وہاں نہ ہوں، یہاں سے چلو پھر بھی اندازہ لگا لیں یار یہ جو رگڑ کے چل رہا ہے نا ہو سکتا ہے منیب ہو، یہ جو گھسیٹ کے چل رہا ہے ہو سکتا ہے صوفی ہو، یہاں تو آپ چلو کچھ نہ کچھ اسے ٹیوا کہتے ہیں، تکا کہتے ہیں، وہ آپ مار لیں لگا لیں تخمینہ، لیکن آپ بیٹھے ہوں 1000 میل دور اپنے علاقے سے، آپ کا ماننے والا چاہنے والا آپ کے پاس رہنے والا کوئی ہو ہی نہ، وہاں کوئی پاؤں کی آہٹ آئے ہیں یار قربان نہ جائے بندہ اس نبی پر ہیں۔ آقا علیہ السلام جنت میں ہیں جی، ہزاروں کروڑوں میل دور جنت میں آقا علیہ السلام، اور وہاں پہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیدل چلنے کی آواز، ان کے جوتوں کی آواز حضور سن رہے ہیں۔ یار بتائیں جو نبی اتنا خیر خواہ ہو امتی کے جوتوں کے چلنے کی آواز نہ بھولے ہیں، وہ نبی تجھے بھول جائے گا۔ جب وہ نبی تجھے نہیں بھولتا تو پھر تجھے پر بھی ضروری ہے کہ تو بھی نبی سے وفا کر، ہیں تجھے پر بھی ضروری ہے۔ یہ تو آقا نے سامنے ایسے تھوڑا بیان کر دیا ہے۔ آقا نے سامنے بلال کیا کرتے ہو؟ کہنے لگے حضور وضو کرتا ہوں، جب وضو ٹوٹ جائے، جب وضو بن جائے 2 نفل پڑھ لیتا ہوں، 2 نفل پڑھ لیتا ہوں۔ اور یہ کریمہ علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا بس اللہ تبارک و تعالی نے یہی وجہ ہے تجھے یہ مقام عطا فرمایا ہے، میں جنت میں جا رہا تھا تو آگے آگے تیرے جوتوں کے چلنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تبارک و تعالی۔ تو یہ ہر وہ چیز جیسے نون ثقیلہ کسی فعل کے ساتھ مل جائے اس میں تعقل پیدا کر دیتی ہے، اسی طرح کر کے پھر جس حرف کی، جس شے کی، جس ذات کی نسبت حضور کے ساتھ ہوتی گئی اس کے اندر بھی تعقد آتا گیا، ہر حوالے سے اس کے ادب میں تعقد، اس کی عظمت میں تعقد، اس کی شان میں تعقد، ہر ایک شے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے پھر تعقد پیدا فرما دیا۔ اب بتائیں کہ ایک ایک شے جو ہے، اب تھوڑا سا اس مسئلے کو ذرا مزید غور کریں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے خریدا تھا حضرت بلال کو،
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا ہیں، حضرت بلال غلام ہیں. یہاں پہ ذرا یہ غور کریں، غلام کی شان یہ ہے چلے مکے میں تو چلنے کی آواز جنت میں آئے، تو پھر وہ آقا ابو بکر ہیں جی، وہ آقا ابو بکر ہیں جی. ابو بکر رضی اللہ اکبر کبیرہ. آپ حیران ہوں گے آپ بھی یہ بات سن کے. حضرت نالین جوتا جو ہے وہ ہو بلال کے پاؤں کے نیچے. کہاں ہو؟ بلال کے پاؤں کے نیچے جوتا ہو تو شان یہ پائے کہ اس کی آواز جنت میں. تو بتائیں یار، جس غار ہجرت والی رات اوے میرے آقا علیہ السلام کے نیچے ابو بکر صدیق کو، اس کا مقام کیا ہوگا؟ اس کا شان کیا ہوگا؟ باتیں کرتے ہیں ابو بکر صدیق کے بارے میں. یار بلال سوار ہو جوتے پر تو جوتے کی آواز جنت میں ہیں. نبی سوار ہوں ابو بکر پر. اللہ اکبر. آپ جا کے تو دیکھیں، حقیقت والی بات ہے، اکیلا بندہ چڑھ بھی نہیں سکتا وہاں. بڑے ہمت والے لوگ ہوتے ہیں، چڑھتے ہیں، لیکن قربان جائیں حضرت ابو بکر صدیق پر. فرماتے ہیں علماء، فرماتے ہیں سیر کے جو علماء ماہرین وہ فرماتے ہیں کہ جو انہوں نے جب آ کر دیکھا نا، پہلے دو تھے اب ایک. غار پہ آگے سر پکڑ کے کھڑے ہو گئے مشرک کافر، سر پکڑ کے کھڑے ہوئے. کیا ہوا؟ دو ہیں، یہاں سے ایک کیوں؟ چڑھائی ہے، چڑھنا مشکل ہے. یہاں پہلے دو آدمی کے پاؤں آ رہے ہیں، یہاں ایک. میں نے کہا مشرک تو اسی دن سے پریشان ہے، مشرک تو اسی دن سے پریشان ہے، آخر یہ اکٹھے کیسے ہو گئے؟ یہ ایک کیسے ہو گئے؟ قربان جائیں. پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو آقا علیہ السلام کو لے کر گئے نا اوپر، پورا پاؤں رکھ کے نہیں گئے. یہ پب کہتے ہیں نا، یہ والی جگہ، یہ انگلیاں اس پہ چڑھ کر گئے ہیں. ہمت نہیں یار ابوبکر صدیق کی. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بت گرانے لگے نا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضرت علی کو کہ فرمایا کہ علی میں تمہیں اٹھاتا ہوں، یہ بت تو کھیڑ دو. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے حضور میں اٹھاتا ہوں آپ کو. حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ اٹھانے لگے، اٹھا نہیں سکے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ علی تجھ سے یہ بوجھ نہیں اٹھایا جائے گا، نبوت کا بوجھ ہے، تجھ سے نہیں اٹھایا جائے گا. پھر آقا علیہ السلام نے دونوں بازو اس طرح کیے، اس طرح حضور نے کیے. حضرت مولا علی ایک طرف ایک پاؤں رکھا، دوسری طرف دوسرا رکھا، حضور نے اس طرح اٹھایا. حضرت مولا علی نے بتوں کھیڑ کے باہر پھینکے. مولا علی اوپر چڑھے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا علی بتا تو صحیح کتنا اونچا ہو گیا تم، بتا تو صحیح کتنا اونچا ہو گیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزار ہو، یا رسول اللہ میں اتنا اونچا ہو گیا ہوں، اگر فرمائیں تو عرش کے پائے کو ہاتھ نہ لگا لوں، اتنا اونچا ہو گیا ہوں. یعنی حضور نے اٹھایا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو ہاتھ جا پہنچے عرش کے پائے تک. اب بتائیں یار جو نبوت کا بوجھ نہ اٹھا سکے وہ ہاتھ اوپر کرے تو عرش تک پہنچے، اور جو نبوت کا بوجھ اٹھا کے 3.5 میل کے پہاڑی پر ابو بکر گیا ہے، اس کا شان کیا ہوگا؟ اس کا مقام کیا ہوگا؟ یار وہ جب اپنا ہاتھ اوپر کرے گا تو اس کا ہاتھ کہاں جائے گا؟ ہم بس یہی کہتے ہیں اوے لڑائیوں میں نہ پڑو، ان باتوں میں نہ آؤ. ابو بکر بھی میرے آقا کے غلام ہے، مولا علی بھی حضور کے غلام ہے. بس ہم نے سچ اس کو بھی مانا ہے، حضور کی وجہ سے مانا ہے. بس اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.